تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اوتوا العلم درجات وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فإن أحسن الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخیر الامور عوازمها وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہے قول خدا قول محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کا نام تسکین دل و جاں ہے، سلام اس پر کہ جس کے خلق کی تفسیر قرآن۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام صدر محترم، علماء اعظام، ائمہ کرام، بزرگان محترم، اللہ تعالی ان نوجوان فضلاء کی فکر کو قبول فرما کر فتنہ ارتداد کو، یعنی ایمان کی سلامتی اور حفاظت کو اللہ تعالی تا قیامت عام اور تام فرمائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے یہ فتنہ دنیا میں ظاہر ہو چکا تھا۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک 40 ایسے جھوٹے مکار فریبی انسان دنیا میں پیدا ہوں گے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے ہوں۔ تو یہ ان علماء کرام کی جو کوشش ہے بڑی پائیدار ہے، بڑی مضبوط ہے۔ نسلوں کے دل و دماغ میں جب تحفظ ختم نبوت کا وجود ہو جائے گا تو قیامت تک اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی۔ جس طرح تحفظ ختم نبوت کو ہر زمانے میں، ہر دور میں اس کو چیلنج کیا گیا ہے اور وہ چیلنج ناکام رہا ہے، کیونکہ یہ دین، یہ نبی اللہ کا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اسی طرح لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو ایمان سے، ایمانیات سے، دینیات سے ان کو مزین کریں تاکہ ان کی نسلوں میں، ان کی گودوں میں جو نسلیں پلیں وہ ایمان والی ہوں۔ یہ ہمارا ذمہ ہے اور کوشش ہمارا کام ہے۔ کوشش پر اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کی نصرت آتی ہے اور اللہ کی مدد آتی ہے۔ یہ نوجوانوں نے جو بیڑا اٹھایا ہے، اور بہت ہی پائیدار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مکتب و مدرسے کی شکل میں جو انہوں نے تحریک چلائی ہے، اس تحریک میں جس کا جتنا تعاون ہو جائے، جس کا جتنا دستے تعاون کام میں آ جائے، وہ بھی انشاءاللہ محفوظ رہے گا، اس کا گھر بھی محفوظ رہے گا اور اس کی نسلیں بھی ایمان سے مزین رہے۔ قرآن پاک اللہ کی آخری کتاب ہے۔ اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آخری پیغام کو، آخری کتاب کو اور آخری نصیحت نامے کو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ قرآن پاک اپنے آپ میں ایک اعجاز، اس کا تو کوئی توڑ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 15ویں صدی چل رہی ہے اس دنیا میں تشریف لائے ہوئے، ان 15 صدی میں علماء جانتے ہیں کوئی صدی ایسی گزری ہوگی کہ جس صدی میں قرآن کو ختم کرنے کی اور قرآن کو مٹانے کی اور قرآن والوں کو ختم کرنے کی کوئی تحریک نہ چلی۔ اسی ہمارے ملک پر جب انگریز کا منحوس سایہ آیا اور انگریز
تقریباً 200 سال حکومت کر گیا اس ملک پر، لیکن اس کی حکومت کمزور تھی، اس کی حکومت میں پوری قوت و طاقت نہیں تھی۔ تو یہاں جو انگریز کا نمائندہ ہوتا تھا اس ملک میں حکومت کرنے والا، اس کا خطاب وائسرائے ہند ہوتا تھا، لیکن اصل باغ ڈور جو حکومت کی وائسرائے ہند چلاتا تھا وہ وائسرائے برطانیہ ہوتا تھا۔ وہاں سے ایک مرتبہ ایک پیغام آیا کہ آخر کیا بات ہے، ہماری حکومت کو اس ملک میں 200 سال کے قریب ہو گئے ہیں لیکن حکومت ابھی مضبوط نہیں ہوئی ہے، کیا وجہ ہے، کون سے اسباب ہیں، کون سی طاقت ہے جو ہماری حکومت کو کمزور کرتی ہے؟ تو میرے دوستو بزرگوں، وائسرائے ہند نے پورے ہندوستان کا سروے کرایا کہ آخر کون سی طاقت ہے کہ جو ہماری حکومت کو ناکام کر دیتی ہے، ہماری ہر کوشش کو فیل کر دیتی ہے۔ تو یہاں سروے کرایا گیا، سروے میں 2 چیزیں آئیں، علماء جانتے ہیں۔ سروے میں جو رپورٹ دی حکومت کے کارندوں نے، انہوں نے یہ کہا کہ جب تک کہ 2 چیزیں ہندوستان کے اندر ہیں اس وقت تک دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتور حکومت بھی ملک پر مضبوط حکومت کرنے کی اہلیت نہیں رکھ سکتی۔ پہلی چیز قرآن پاک، دوسری چیز علماء کرام۔ آج یہ بات اچانک میرے ذہن میں آ گئی کہ یہ علماء جس فکر کو لے کر چل رہے ہیں، وہ انگریز جس کے رقبہ حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، انہی علماء نے اس کے دانت کھٹے کر رکھے تھے اور اس کی حکومت کو کمزور کر رکھا تھا۔ تو رپورٹ میں یہ بات آئی کہ جب تک یہ دونوں چیزیں ہندوستان کے اندر ہے، کوئی بھی حکومت مضبوطی کے ساتھ ملک پر کامیابی اور کامرانی حاصل نہیں کر سکتی۔ جب یہ بات ظاہر ہو گئی تو حکومت نے ظالمانہ آرڈر دیا، ظالمانہ حکم جاری کیا اپنی حکومت کے کارندوں کو کہ یہ دونوں چیزیں جہاں نظر آئیں، علماء اور قرآن، اس کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ مورخ نے لکھا ہے، تاریخ لکھنے والا کوئی مسلمان نہیں، کوئی عیسائی نہیں، کوئی ہندو نہیں، بلکہ انگریز تاریخ لکھنے والا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ جب حکومت نے یہ ظالمانہ آرڈر کر دیا کہ علماء کو اور قرآن پاک کو ملک سے ختم کر دیا جائے، تو حکومت نے بہت بڑے پیمانے پر قرآن کو ختم کرنے کی تحریک چلائی، علماء کو مٹانے کی تحریک چلائی۔ ابھی آپ نے کچھ سالوں پہلے جامع مسجد کے قریب یہ خبر سنی تھی کہ ایک مسجد زمین سے نکلی، اکبری مسجد اس کا نام تھا۔ وہ پورے ملک میں قرآن پاک کے علوم، قرآن پاک کی نصیحت، قرآن پاک کی ہدایت کو پھیلانے کا مرکز اور سینٹر تھا۔ سب سے پہلے انگریز نے اس مسجد کو زمین بوس کر دیا، اکبری مسجد کو، اور پورے ہندوستان سے قرآن کو چن چن کر جلا دیا گیا۔ مورخ لکھتا ہے کہ مجھے ندیوں، نہروں اور نالوں کا پانی کالا اور سیاہ بہتا ہوا نظر آیا۔ اتنے قرآن کریم کے نسخے، پہلے تو قرآن کریم کے نسخے بہت کم ہوا کرتے تھے، اتنے نسخے اس نے جلائے، اور علماء کو، ایک عالم نہیں، لاکھوں علماء کو تختہ تار پر اس نے لٹکا دیا۔ ایک واقعہ ہماری مسجد کے سامنے جو چوک ہے اس کا وہ لکھتا ہے، اور اس نے لکھا ہے کہ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر پاکستان میں آج وہ جگہ ہے درہ خیبر، کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم کی زندہ لاش تڑپتی ہوئی نظر نہ آ رہی۔ وہ لکھتا ہے واقعہ کہ میں چاندنی چوک میں اپنے خیمے میں تھا، میں نے جلنے کی بو
میرے ناک میں آئی، میں اٹھا، اور میں نے اٹھنے کے بعد چاندنی چوک میں کیا منظر دیکھتا ہوں کہ انگریز کے کارندوں نے ایک تیل کا بہت بڑا کڑھایا گرم کیا ہوا ہے، کھول رہا ہے تیل اس میں، اور 40 مولوی کپڑوں میں ہیں اور 40 مولوی مادر ذات ننگا کر کے بٹھائے ہوئے ہیں۔ میں اپنی آنکھوں سے اپنے پیدا کرنے والے کی قسم کھا کر لکھتا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے کہ انگریز کے کارندے ایک ایک مولوی کو جو مادر ذات برہنہ تھے، ننگے تھے، ان میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑتا تھا اور اس سے یہ پوچھتا تھا، کیا تم آج کے بعد بھی حکومت کے خلاف اللہ کے کلام کا پیغام سن کے سینوں میں اللہ نے اپنی رحمت سے ڈال دی ہے؟ مجھے امید ہے کہ جس طرح انگریز کو جانا پڑا، انگریز کو اس ملک کو آزاد کرنا پڑا، اسی طرح انشاءاللہ ان علماء کی یہ محنت، قرآن پاک کی یہ کوشش، تعلیم کی، اللہ کی بات کو پھیلانے کی یہ کوشش اور یہ تحریک زندہ و جاوید بن کر فتنہ ارتداد کا خاتمہ کرے۔ فتنہ ارتداد یعنی ختم نبوت کو جو لوگ داغدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس نئی کوشش سے ان کی بری کوشش کو اور ناکام سازشوں کو اللہ تعالیٰ بے نقاب کرے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ وہی قرآن ہے، وہی نبی ہے جس کے اوپر ہمارا ایمان ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یقین کا نور دیا، برکتیں دی، رحمتیں دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں مغفرت کا وعدہ فرمایا، نجات کا وعدہ فرمایا۔ تو خوش نصیب ہے وہ انسان، وہ مسلمان جو ان تحریکوں سے اپنے آپ کو جوڑتا ہے اور ان تعلیمی مکاتب سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھتا ہے، جو ذکر پر مشتمل عبادات میں مشغول رہتا ہے، یعنی نماز پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، توبہ و استغفار میں لگا رہتا ہے، یا اور کسی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ اور تیسرا انسان وہ ہے جو اللہ کے قرآن کو سکھانے والا ہے، اور چوتھا انسان وہ ہے کہ جو اللہ کے قرآن کو سیکھنے والا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 4 انسان ایسے ہیں، ہر زمانے میں، ہر دور میں یہ اللہ کی رحمت کے مستحق رہتے ہیں، ہر وقت ان کے اوپر اللہ کی رحمت برستی رہتی۔ اب اندازہ لگائیے، اگر ہم بھی شامل ہونا چاہتے ہیں اس رحمت الہی کے سائے میں، تو ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے، ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ خدا کی قسم، اگر ان لوگوں کی محبت ہمارے اور آپ کے دلوں میں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم بھی آباد رہیں گے، ہماری نسلیں بھی آباد رہیں گی، ہمارے محلے بھی آباد رہیں گے، ہماری ساری چیزیں آباد رہیں گی۔ اور دین جو اللہ نے قرآن کی شکل میں، نبی کی شکل میں مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے، وہ اللہ کی سب سے بڑی ہمدردی، اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، ان نوجوانوں نے، ان فضلاء نے جو یہ ختم نبوت کی ایک تحریک شروع کی ہے، ان معصوم بچوں کی زبانوں پر، ان معصوم بچوں کے دل و دماغ میں جو عقیدہ ختم نبوت کو اتارنے کی کوشش کی ہے مکتب کی شکل میں، اور ان حوصلہ افزا جلسوں کی شکل میں انعامات ان کو دیے گئے ہیں، ان بچوں نے جو ہمارے سامنے پروگرام پیش کیا ہے، یہ کوئی ایک دن میں نہیں آ جاتا، اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایک چیز ضرور آپ سے کہوں گا کہ کبھی بھی ایسے جلسوں میں گونگے بہرے ہو کے مت بیٹھا کر، کسی کی بھی زبان سے نہ ماشاءاللہ نکلا،
ना अल्हम्दुलिल्लाह। अब कहो जोर से माशाअल्लाह। माशा